خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ کھڑی تھی، یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جس سے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا۔ پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں، اور اسی وقت سے اس شاگرد نے اسے اپنے ہاں لے لیا۔ اس کے بعد یسوع نے یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو کہ میں پیاسا ہوں، وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ انہوں نے ایک اسفنج سرکے میں بھگو کر زوفے کی لکڑی پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آج ہم روزوں کے دوران 5ویں جمعے کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج مسیح خداوند کی زبان مبارکہ سے ادا کیے گئے 5ویں کلمے پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، دھیان و گیان کرتے ہیں۔ اور 5واں کلمہ کیا ہے؟ 5واں کلمہ یہ ہے کہ مسیح یسوع نے جب اپنی والدہ کو یوحنا رسول کے سپرد کیا اور اس کے بعد مقدسہ ماں کو، مریم کو کلیسیا کے سپرد کیا، اور مقدسہ مریم کے سپرد کلیسیا کو، اور کلیسیا کو ایک دوسرے کے سپرد کیا، تو اس کے بعد مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارکہ سے ایک خوبصورت کلمہ ادا کیا کہ میں پیاسا ہوں۔ اگر ہم مسیح یسوع کی اذیت، اس کے دکھوں پر ہم دھیان و گیان کریں تو اس کے اس صلیبی دکھوں کا آغاز اس وقت ہی ہو گیا تھا جب انہوں نے آخری کھانا کھایا، اور آخری کھانا کھانے کے بعد وہ گتسمنی باغ میں گئے جہاں پر وہ دعا کرتے ہیں۔ تو لکھا کہ جب وہ دعا کر رہے تھے تو ان کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپکتا تھا۔ اس کے بعد جب انہیں گتسمنی باغ سے پکڑا گیا، ساری رات ان پر الزامات لگائے گئے، کبھی ایک عدالت میں کبھی دوسری عدالت میں ان کو مارا گیا، اور اس طرح ساری رات وہ اذیت میں رہے۔ صبح 9 بجے کے قریب ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل لگا دیے گئے۔ تقریباً 6 گھنٹے لگاتار ان کے جسم سے خون نکلتا رہا، اور یوں ان کے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو گئی۔ اور جسم میں پانی کی کمی کا واقع ہونا یہ ہماری فطرت میں شامل ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب ہم بیمار ہوں، پریشان ہوں، اور اس کے علاوہ ایک وقت کے ساتھ ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم پانی پینے کے بغیر چند لمحات ہی یا چند دن ہی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر چند گھنٹے ہم پانی نہ پئیں تو جب اذیت بھی ہو، خون بھی جسم سے نکل رہا ہو، تو یقینی طور پر ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور ہمیں پیاس لگتی ہے۔ اسی طرح مسیح یسوع کو بھی پیاس لگی۔ لگاتار 6 گھنٹے ان کے جسم سے خون نکلتا رہا، رات بھر وہ اذیت میں رہے،
لیکن ان سب باتوں کے باوجود جب نوشتہ پورا ہونے کو ہے اس وقت انہیں پیاس لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ میرے عزیزوں، جب ان کو مصلوب کیا گیا تو اس وقت فلسطین کا موسم جو تھا خاصا گرم تھا، جیسے ہمارے خطے میں اچانک موسم ابھی گرم ہو گیا ہے، تو اس وقت یہ موسم گرم تھا، اور گرمی میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پانی کی زیادہ ضرورت ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، تو لہٰذا تقریباً اگر رات سے لے کر ہم دوپہر تک اندازہ لگائیں تو تقریباً 15 گھنٹے کے قریب مسیح یسوع جو تھے وہ تکلیف میں تھے، اذیت میں تھے، اور ان کی اس تکلیف میں اور اذیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اس اذیت میں، تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور انسان ہوتے ہوئے وہ تمام دنیا کے لیے، ہم سبوں کے لیے وہ ان دکھوں کو برداشت کرتے ہیں۔ دنیا کو نجات دینے کے لیے، دنیا کو باپ سے ملانے کے لیے وہ ان تمام دکھوں میں سے گزرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ کلمہ میں پیاسا ہوں، یہ کلمہ صرف اور صرف مقدس یوحنا کی انجیل میں پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقدس یوحنا جو ہیں انہوں نے مسیح خداوند کی صلیب کے نیچے قریب سے مسیح خداوند کو دیکھا، ان کی زبان مبارکہ سے ادا کیے گئے ہر لفظ پر غور کیا، اور یوں انہوں نے اس انجیل کو بھی لکھا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے مسیح یسوع کے جو آخری لمحات ہیں، اذیت کے ہیں، موت کے ہیں، ان کو بخوبی لکھا ہے۔ تو مقدس یوحنا نے جب اس کلمے کو لکھا ہے تو انہوں نے ان کی اس دکھی حالت کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا 5واں جو کلمہ ہے میں پیاسا ہوں، یہ مسیح خداوند کی جسمانی دکھوں کی عکاسی کرتا ہے۔ لہٰذا مسیح یسوع کا یہ کلمہ ادا کرنا نہ صرف ان کی جسمانی کمزوری کو، جسمانی دکھ کو بیان کرتا ہے، بلکہ اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ ان کے اس کلمے کے ذریعے ایک نوشتہ پورا ہوتا ہے۔ مسیح یسوع کی ہر بات، ہر کام، تمام دکھ بھی ایک نوشتے اور پیشن گوئی کے لیے تھے، وہ پیشن گوئیوں کو پورے کرتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ کلمہ ادا کیا گیا تو زبور 69 اس کی 22ویں آیت میں یہ پیشن گوئی تھی۔ زبور 69 میں لکھا ہے، اور جب میں پیاسا تھا تو مجھے سرکہ پلایا گیا۔ میرے سے ایک روایت بتاتی ہے کہ جب بھی رومی حکومت مجرموں کو سزا دیتی، صلیب پر لٹکاتی تھی، تو ان لوگوں کو جو صلیب پر لٹکائے جاتے تھے ان کو مے پیش کی جاتی تھی۔ کیوں؟ تاکہ اس مے کے نشے میں وہ اپنے دکھوں اور اذیتوں کو برداشت کر سکیں اور نشے کی حالت میں وہ ہلاک ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ مسیح یسوع نے کسی اس مے کو نہ پیا، کسی اس بات کو، اس نشے کو، اس پانی کو جو وہ دیتے تھے روایتاً ان کو نہ پیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بغیر نشے کے اپنے مکمل ہوش و حواس میں دنیا کا نجات دہندہ بننا چاہتا تھا، دنیا کے لیے نجات کا بانی بننا چاہتا تھا، اور خدا کے سب منصوبوں کو وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ میرے عزیزو، مقدس متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں مسیح یسوع نے فرمایا ہے کہ میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا۔ تو میرے عزیزو، مسیح یسوع کس بات کے پیاسے ہیں؟ مسیح یسوع اس بات کے پیاسے ہیں کہ ہم غریبوں، بے کسوں، محتاجوں کی حاجت کو پورا کریں۔ اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ جب تم میرے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ کرو گے تو میرے ہی ساتھ کرو گے۔ میرے عزیزو،
یہ کلمہ مسیح یسوع کی اس اذیت کو بیان کرتا ہے، اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ پیاسا ہے، اور جب وہ پیاسا ہے تو اس پیاس میں وہ انسانی کمزوری میں رہتے ہوئے، دکھ میں رہتے ہوئے، وہ ان تمام کمزوریوں، آزمائشوں، دکھوں، تکلیفوں، اذیتوں سے بھاگنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ ہر آزمائش کا، ہر دکھ کا، ہر اذیت کا وہ سامنا کرتے ہیں۔ وہ زخموں سے چور ہیں، پیاس سے نڈال ہیں، ماں کا غم ہے، دوستوں شاگردوں کی بے وفائی ہے، دشمنوں کے طعنے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جسم کمزور ہو چکا ہے، جسم میں پانی کی کمی ہے، خون کی کمی ہے، زخم ہے، درد ہے، تکلیف ہے، لیکن وہ صرف تنہا ان تمام دکھوں کا مقابلہ کر رہا ہے، تنہا ان دکھوں کا سامنا کر رہا ہے، اور اس سارے عمل میں وہ ایک غمناک شخص کی حالت میں ہے، اور وہ کیوں ہے؟ تاکہ وہ اپنے باپ کی مکمل تابعداری کر سکیں، مکمل تابعداری کرتے ہوئے وہ دنیا کے لیے چشمہ حیات بن جائیں۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع نے صلیب سے جب یہ کلمہ ادا کیا تو انہوں نے اس کلمے کے ذریعے اس پانی کو متعارف کروایا جو اس کے پاس ہے۔ وہ پانی برداشت کا ہے، وہ پانی دکھوں میں، مصیبتوں میں ثابت قدم رہنے کا ہے۔ لہٰذا جب ہم مسیح خداوند کی پیاس کا ذکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع خود چشمہ حیات ہے۔ وہ خود سامری عورت سے کہتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ مسیح یسوع کی زندگی میں دو ایسے حوالہ جات ہیں جب انہوں نے پانی کو مانگا، ایک کنویں پر سامری عورت سے کہ مجھے پانی پینے کو دے، اور دوسری مرتبہ صلیب سے کہ میں پیاسا ہوں۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع کو پیاس کیوں لگی؟ ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ خدا تھا، تو خدا ہوتے وہ کیوں اسے پیاس میں لگی؟ لیکن یاد رکھیں کہ وہ خدا تو تھا، لیکن خدا کے ساتھ ساتھ وہ مکمل انسان بھی تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، اور کامل خدا ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، پانی پر چلتے تھے، معجزات کرتے تھے، تو یہ تمام جو ہیں کامل خدا ہونے کی نشانیاں ہیں۔ لیکن جب وہ کشتی پر سویا، انجیر کے درخت کے پاس گیا کیونکہ اسے بھوک لگی، سامری عورت سے پانی مانگا، اور جب لازر کی وفات پر رویا، بیوہ کے بیٹے کی موت کو دیکھ کر رویا، آنسو آئے، تو یہ سارے عوامل جو ہیں اس کے انسان ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا آج مسیح یسوع پانی کیوں طلب کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سامری عورت سے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ وہ یسوع جس نے سامری عورت کو زندگی کا پانی دینے کے لیے کہا تھا، اب وہ خود پیاسا ہے۔ اسرائیل کی پیاس بجھانے والی چٹان اب پیاسی ہے۔ یہ کلمہ بہت ہی حیرت انگیز ہے اور فکر انگیز ہے۔ یہ مسیح خداوند کی محبت کی عکاسی ہے، اس کے دکھوں کو بیان کرتا ہے۔ آج بھی مسیح خداوند پیاسے ہیں، وہ ہمارے خلوص کے پیاسے ہیں، وہ ہماری محبت کے پیاسے ہیں، وہ ہماری توبہ کے پیاسے ہیں کہ ہم توبہ کریں۔ آج بھی وہ پیاسے ہیں، جب وہ بیماروں کو دیکھتے ہیں، جب وہ بھوکوں کو دیکھتے ہیں، کمزوروں کو دیکھتے ہیں، جب دنیا میں لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں، تو وہ پیاسے ہیں، وہ امن کے پیاسے ہیں، وہ محبت کے پیاسے ہیں،
وہ معافی اور قبولیت کے پیاسے ہیں۔ لہٰذا مقدسہ ٹریزا آف کلکتہ کی سسٹر کی جو جماعت ہے، ان کے بڑے گرجا گھر میں پاک صلیب کے نیچے یہ الفاظ درج ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ صلیب کے نیچے یہ الفاظ درج ہیں جس میں لکھا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اب بھی پیاسے ہیں، اور مقدسہ ٹریزا آف کلکتہ کی سسٹرز جو ہیں یہ ایک دنیا میں جانی جاتی ہیں کہ وہ بھوکوں کو، لاوارثوں کو، یتیموں کو، بے سہاروں کو، ان بچوں کو جن کو لوگ پیدا کرنے کے بعد گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، ان کو اٹھا کر گلے لگاتی ہیں۔ تو یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ جو خدمت کر رہی ہیں وہ یسوع کی اس پیاس کو مٹا رہی ہیں۔ لہٰذا آج بھی مسیح یسوع پیاسے ہیں۔ آج ہم سبوں نے اس کی پیاس کو بجانا ہے۔ آج وہ پیاسا ہے ہماری محبت کا۔ آج وہ پیاسا ہے کہ ہم ایک دوسرے اپنی طرف دیکھیں اور روزوں کے مبارک ایام میں ایک دوسرے کا خیال کریں۔ آج جب ہم اپنے بہن بھائیوں کی ضروریات کا خیال کریں گے، جب ہم ان کی پیاس کو مٹائیں گے، تو یقینی طور پر ہم مسیح کی پیاس کو مٹائیں گے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا۔ اور جب پوچھا گیا کہ خداوند تو کب بھوکا پیاسا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جب تم میرے کسی چھوٹے بھائی یا بہن سے کرو گے تو میرے ہی ساتھ کرو گے۔ آئیں مسیح یسوع کی اس پیاس کو بجائیں اور اپنے دکھوں میں وفادار رہیں۔ ہم بھی بہت دفعہ پیاسے ہو جاتے ہیں، ہم بھی پیاسے ہو جاتے ہیں جسمانی طور پر اور روحانی طور پر۔ روحانی طور پر ہم پیاسے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی محبت کے اور قبولیت کے۔ آئیں روزوں کا خوبصورت موسم ہمیں بار بار مختلف باتوں پر دھیان و گیان کرنے کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صلح سلامتی، محبت اور قبولیت کا درس دیتا ہے۔ آئیں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں یسوع کی پیاس کو بجھا رہا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں یسوع کی پیاس کو کم کر رہا ہوں یا زیادہ کر رہا ہوں؟ کیا میں یسوع کی پیاس کو بجھا کر اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی، اپنے دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں کہ نہیں؟ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے، جو کچھ ٹیلنٹ مجھے دیا ہے، جو کچھ بھی مجھے عطا کیا گیا ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں گھر کا سربراہ ہوں، میں کلیسیا کا رکن ہوں یا عام شہری ہوں، میں کس طرح میں ایک دوسرے کی خدمت کے ذریعے میں اس پیاس کو بجھا رہا ہوں؟ آئیں آج یسوع کی پیاس پر دھیان و گیان کریں اور یسوع کی پیاس کو کم کریں، اور ایک دوسرے کوئی خدمت کر کے اور قبول کر کے چھوٹے چھوٹے اعمال کے ساتھ ہم یسوع کی پیاس کو کم کر سکتے ہیں۔ خداوند سے دعا ہے کہ خدا ہمیں برکت دے، ہمت دے، طاقت دے، تاکہ ہم مسیح کی اس پیاس کو بجھا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔